مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا عالمی سطح پر اشیائے خورنوش کی قیمتوں میں 40% اضافہ ہوا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں صرف افراتفری پھیلانے کی سیاست کر رہی ہیں، جبکہ مہنگی بجلی کی ذمہ داران یہاں پر نون لیگ بھی اسی میں شمار ہوتی ہے۔ فیصل آباد سے عمیر عظمت کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر سرکٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کی۔ میاں فاروق حبیب کا کہنا تھا اقوام متحدہ کے ادارے فوڈ اینڈ ایگریکلچر ریسرچ کی رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر گھی کی قیمت 124 جبکہ چینی 57% مہنگی ہوئی ہے۔ ہمیں مہنگائی کا تانا دینے والے بین الاقوامی سطح پر قیمتوں کا موازنہ کریں، جبکہ وزیر اعظم عمران خان فوڈ سیکیورٹی پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو خوردنی تیل ہے، جو ہم یہ گھی کھاتے ہیں، جو ہم یہ تیل کھاتے ہیں، یہ پاکستان اپنی ضرورت کا سارا گھی اور تیل جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کرتا ہے۔ صرف اس کی قیمت کے اندر جو ہے وہ 124% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات کا کہنا تھا مہنگائی پر قابو پانا صوبوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ بلاول بھٹو حکومت کو لیکچر دینے کی بجائے سندھ اور کراچی کی سڑکوں پر نکلیں اور اپنے پالے ہوئے مافیاز کا خاتمہ کر کے دکھائیں۔ بلاول باتیں کرتے ہیں، وہ ان کو جس طرح وہ پرچی کے اوپر چیئرمین بنے ہیں، اسی طرح پرچی کے اوپر ان کے مشیر ان کو فگرز لکھ کے دے دیتے ہیں۔ نہ ان کا کوئی سر ہوتا ہے، نہ ان کا پاؤں ہوتا ہے۔ وہ کبھی اراکین اسمبلی کی جیب میں کوئی پیسہ نہیں جا رہا۔ یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں جو آپ نے UN کے ساتھ سائن کیے ہوئے ہیں۔ بلاول صاحب تھوڑی سی ریسرچ کریں اور پڑھنا شروع کریں خود سے، اب یہ بچوں والی حرکتیں چھوڑ دیں۔ میاں فاروق حبیب نے شریف فیملی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ بولے شریف خاندان نے IPPs کے ساتھ مہنگی بجلی کے سودے طے کیے۔ بجلی استعمال ہو یا نہ ہو 2023 میں 1455 ارب روپے ادا کرنا پڑیں گے، جبکہ ہم نے IPPs کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کر کے 770 ارب روپے بچائے ہیں۔ جو نون لیگ واردات ڈال کے گئی ہے، جو بھگوڑے بنے ہوئے ہیں، یہ اس ملک کے ساتھ اتنا بڑا جرم کر کے گئے ہیں کہ 45% بجلی جو ہم پیدا کر رہے ہیں وہ امپورٹڈ فیول کے اوپر پیدا کر رہے ہیں۔ 25 سے 35% مہنگے بجلی گھر لگائے گئے ہیں۔ وہی ٹیکنالوجی پاکستان کے اندر IPPs لگے ہوئے ہیں، وہ سستے ہیں، جو انہوں نے لگائے ہیں وہ مہنگے لگائے ہیں، اور اتنی بجلی کے یونٹس لگا گئے ہیں جتنی کہ نہ ہمارا سسٹم کی کیپیسٹی یا ٹرانسمیشن کی، نہ ہی اس کی ڈیمانڈ ہے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کا کہنا تھا آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا بلکہ انہیں ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد۔ فیصل آباد حکومت کی جانب سے اسی مہینے بجٹ کی آمد متوقع ہے۔ ڈویژنل انفارمیشن سیکریٹری رانا احسان افضل کا کہنا ہے کہ 1500 ارب روپے کے نئے ٹیکسز عائد کیے جا رہے ہیں۔ بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جس سے عوام متاثر ہوگی۔ اسی پر مزید جانیں گے عبد الرحمان سے۔ جی عبد الرحمان، آگاہ کیجیے گا۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایڈیشنل انفارمیشن سیکرٹری رانا احسان افضل خان موجود، اور آج ہم بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے۔ پنجاب کو اور فیڈرل کا بجٹ پیش ہونے والا ہے، تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہمیشہ کی طرح یہی دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ عوام دوست بجٹ ہوگا جس میں کم ترین ٹیکسیشن ہوگی۔ تو اسی حوالے سے جانتے ہیں نا، سب بتائیے گا جو حکومتی دعوے ہیں کہ بڑا مثالی بجٹ ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، حکومت جو ٹیکس کلیکشن کا ہدف رکھ رہی ہے وہ 6000 ارب کا رکھ رہی ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ جو ابھی انہوں نے کلیکشن کی 4500 ارب کی، لگ بھگ اسی کے اراؤنڈ FBR کر سکے گی، تو 1500 ارب کا جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن اپنی بڑھائے گی۔ تو کیا وہ کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگا رہی؟ اور اگر نہیں لگا رہی تو وہ پھر اپنا پلان دے کہ یہ 1500 ارب وہ کہاں سے اکٹھا کرے گی؟ تو اس کا تو یہی مطلب ہے کہ ٹیکس کا ایک پہاڑ جو ہے وہ عوام پہ ٹوٹنے والا ہے۔ دوسرا جو سب سے ضروری چیز ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے، جو خسارہ ہے فسکل، وہ 3500 ارب کے اوپر اس سال جائے گا۔ تو اتنا زیادہ جو قرضوں میں اس عوام کو ڈبو رہی ہے، اور قرضوں کے تحت وہ اس حکومت کو اور ملک کو چلا رہی ہے، اور کسی بھی قسم کا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا، کوئی میگا پروجیکٹ نظر نہیں آ رہا۔ اور جتنے بھی جو میگا پروجیکٹس ہیں، کیونکہ اگر ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو عوام کی فلاح کے لیے تو کوئی کام نہیں ہوگا۔ اگر عوام کی فلاح آپ نے کرنی ہے تو وہ تو آپ کے ڈیولپمنٹ بجٹ سے پتہ چلے گا۔ تو جس طرح پچھلی دفعہ بھی جو بجٹ ہے وہ ان یوٹیلائز رہے اور کم تھے، اس دفعہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنا بڑا ڈیولپمنٹ پیکیج دیتے ہیں،
और सूबों के लिए ये क्या, सूबों के बजट में भी सूबे अपना डेवलपमेंट पैकेज कितना रखते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि जो पिछला बजट था पंजाब की हेल्थ का, इन्होंने 30 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट रखा पंजाब की हेल्थ के लिए। हमारी 2018 में जो हमने खर्चा वो 44 बिलियन था, यानी कि इन्होंने जो बजट एलोकेशन है वही तकरीबन 30% से कम रखी। तो आप सोच सकते हैं कि हेल्थ के अंदर इन्होंने क्या काम किया होगा। अब तो डॉलर भी 155 पे है, हमारे टाइम पे 115 पे था। तो हर लिहाज से पंजाब हो, पाकिस्तान हो, यहाँ कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि जो पुराने प्रोजेक्ट हैं वो रुल रहे हैं। तो ये देखने को है कि कैसा बजट आता है। अगर ये IMF डिक्टेटेड बजट हुआ, इसके अंदर जो है बिजली के नर्ख बढ़ाए गए, इसके अंदर आगे पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई, तो ये बहुत एक अवामी दुश्मन बजट होगा और हम इसकी सख्त मुखालफत करेंगे। जो इस हवाले से PMLN की जानब से मुखालफत की जाएगी कि जो अवाम दुश्मन बजट है, क्योंकि इनके ख्याल में जो टैक्सेशन बढ़ाई गई है, जो नर्ख बिजली के और पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ाए जाएंगे IMF की डिमांड पर, वो आम अवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकते। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार से वाबस्ता ताजरों का भी बजट के हवाले से मुतालबा सामने आ चुका है। फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन राना मोहम्मद नवीद कहते हैं कि हुकूमत बजट में छोटे ताजरों को खुसूसी रिलीफ फराहम करे। इसी हवाले से मजीद जानेंगे फसील अहमद से। जी फसील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन राना मोहम्मद नवीद की जानिब से भी हालिया जो बजट पेश करने जा रही है हुकूमत, उस हवाले से मुतालबा किया जा रहा है कि जो बजट पेश किया जाना है इसमें ख़ास तौर पर जो छोटा कारोबारी तबका है उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका ख्याल रखा जाए, और जो बजट है उसमें कारोबारी तबके को टैक्सेस में रिलीफ दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो कारोबारी सहूलियात हैं वो मुहैया की जाएँ, ताकि जो कारोबारी तबका है जो नुकसान कोरोना के दौरान कारोबार में हो चुका है उसको पूरा किया जा सके, और टैक्सेस में रिलीफ से जो ताजर हैं वो टैक्सेस भी अदा कर सकेंगे और हुकूमत जो है वो रेवेन्यू भी ज़्यादा इकट्ठा कर सकेगी। राना मोहम्मद नवीद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी राना साहब, बताइएगा क्या कहते हैं बजट के हवाले से, क्या मुतालबात हैं ताजर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फजील भाई, जैसे कि आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से ताजरों के कारोबार में बहुत फ़र्क है और कारोबारी के लिहाज से ताजर बहुत परेशान है, और जो बजट आ रहा है हुकूमत से जो हमारी अपील है कि छोटे ताजरों के लिए कोई ना कोई रिलीफ दिया जाए। अगर रिलीफ दिया जाएगा तो टैक्सेस भी अच्छे तरीके से वसूल हो जाएंगे और ताजर भी खुश हो जाएंगे और ताजरों के कारोबार में भी वो अच्छे तरीके से अपना कारोबार कर सकेंगे। और हुकूमत को चाहिए कि वो अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ दें जिससे ताजरों को रिलीफ मिले। रिलीफ मिलेगा, ताजर काम करेंगे और पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, और इससे ताजर भी खुश होगा और हुकूमत को टैक्सेस भी ज़्यादा जाएंगे। और ये मेरी अपील है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से और वज़ीर आला से कि ये बजट है इसमें अच्छे अच्छे पैकेज दिए जाएँ ताकि ताजर खुश हों और अच्छे तरीके से अपना काम करें। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है। शुक्रिया राना फसील, हमारे तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग में दर्जा हरारत बढ़ने के साथ साथ सूरज की तेज किरणें शहरियों की आंखों को भी मुतासर करने लगी। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अस्पतालों में आने वाले हर 100 में से 4 मरीज और 4 से 40 मरीज गर्मी की वजह से आंखों के आरसे में मुब्तला होने लगे। सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और माहिर चश्म डॉक्टर इरफान अहमद साले ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया है। इसी पर बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। जंग में जहां दर्जा हरारत के अंदर इजाफा हुआ है, वहीं पर धूप के असरात जो हैं शहरियों की आंखों को मुतासर करने लगे हैं। DHQ अस्पताल में बड़ी पैमाने पर शहरियों की आंखों के अमराज के बायस जो है आमद का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मेरे साथ सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ज़िला जंग जो है डॉक्टर इरफान अहमद साले मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कितने मरीज़ जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो आंखों के अमराज से मुतल्लिक DHQ अस्पताल का रुख करते हैं, और इस हवाले से बताइएगा कि शहरियों को किन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि गर्मी का मौसम आते ही ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं जिनको एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, मौसमी एलर्जी जिसे हम आमतौर पे कहते हैं, या हमारी ज़बान में उसे हम वर्नल कटार या स्प्रिंग कटार कहते हैं, उसकी शिद्दत में इजाफा हो जाता है। एहतियाती तदाबीर का जहाँ तक आपने सवाल किया उसमें यह है कि जैसे आप धूप में निकलें तो शेड्स का इस्तेमाल करें, जिसको हम आम ज़बान में धूप वाली ऐनक कह सकते हैं। बच्चों को वो पहनाएं जब बाहर निकलें जिनको ख़ास तौर पे एलर्जी का प्रॉब्लम है। इसी तरह जो बूढ़े लोग हैं उनके अंदर भी जिस ख़ास तौर पे जिनका आँख का ऑपरेशन हुआ होता है अभी हाल ही में,
تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی آنکھ کی احتیاط کریں اور دوائی جس طرح ڈاکٹر نے بتایا ہے اس کے مطابق استعمال کریں. دھوپ کی وجہ سے سن کی یا سورج کی جو شعائیں ہیں اس کی طرف دیکھنا بھی جو ہے وہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ، خاص طور پہ جو آنکھوں کا پردہ ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے. اس طرح تیز دھوپ میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ ہمیں کہ سورج کی طرف بچوں کو خاص طور پہ منع کرنا چاہیے کہ اس کی طرف مت دیکھیں. اور گرمی کے اندر بہت ضرورت کے تحت، جیسے کہ آج کل ہماری وبا بھی پھیلی ہوئی ہے کورونا کی، ایک تو ویسے بھی ضرورت کے تحت نکلنا چاہیے گھر سے، اور گرمی کے اندر تو خاص طور پر موسم میں ضرورت کے تحت آپ جو ہے وہ رخ کر سکتے ہیں گھر سے باہر کا. بہتر تو یہ ہے کہ بچے اور بڑے جو ہے زیادہ تر گھروں میں رہیں اور اپنی آنکھوں کا احتیاط کریں اور اپنی آنکھوں کا خیال رکھیں. ڈاکٹر عرفان احمد صالح کا کہنا ہے کہ شہریوں کو اس حوالے سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بچوں اور بزرگوں کو جو ہے وہ سن شیڈز استعمال کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ اویس، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اسلام آباد میں کورونا کے وار جاری ہیں. 24 گھنٹوں کے دوران مزید 17 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. ضلع بھر میں بیماری کا تناسب 2% رہا. محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 17 افراد وائرس کا شکار ہوئے ہیں. ضلع بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 21,447 ہو گئی ہے. کورونا کے 175 مریض مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جنہیں علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. محکمہ صحت نے شہریوں سے گزارش کی ہے کہ کورونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں تاکہ وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے. ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کورونا کیسز میں نمایاں کمی. 24 گھنٹوں میں ایک بھی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا، تاہم ایک مریض جان سے بازی ہار گیا. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ضلع انتظامیہ کی محنت رنگ لے آئی. ٹوبہ ٹیک سنگھ سمیت ضلع بھر میں کورونا کیسز میں نمایاں کمی واقع ہونے لگی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئی مریض بھی رپورٹ نہیں ہوا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک مریض زندگی کی بازی ہار گیا. ضلع بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 31 رہ گئی ہے. ضلع بھر میں 30 افراد گھروں میں آئسولیٹ ہیں. پنجاب حکومت کا اساتذہ کی کورونا ویکسینیشن پر زور. محکمہ تعلیم جھنگ نے اسکول سربراہان سے اساتذہ کی ویکسینیشن کے سرٹیفکیٹس مانگ لیے. حکومت پنجاب کی جانب سے اساتذہ کی ویکسینیشن کے احکامات کے بعد محکمہ تعلیم کی جانب سے بھرپور اقدامات جاری ہیں. محکمہ تعلیم کی جانب سے اسکول سربراہان سے سرٹیفکیٹس طلب کر لیے گئے. CEO ایجوکیشن نسیم زاہد نے تمام تر اساتذہ کی ویکسینیشن کرنے کا حکم جاری کیا ہے. کوئی تاجر کاروبار بنا ویکسین نہیں کرے گا. فیصل آباد انجمن تاجران ریکس سٹی کی جانب سے اعلامیہ جاری کر دیا گیا. انجمن تاجران نے کمیٹی بھی تشکیل دے دی جس کی ذمہ داری کیا ہوگی، اس حوالے سے جانتے ہیں شیراز بٹ سے. جی شیراز بٹ، آگاہ کیجیے گا. فیصل آباد کے ریکس سٹی ریکس مارکیٹ سے آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں، جو کہ کمپیوٹر کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. فیصل آباد کے انجمن تاجران ریکس سٹی کی جانب سے کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے باقاعدہ طور پر جو اہتمام کیا جا رہا ہے اس کے لیے ایک باقاعدہ تشکیل دے دی گئی ہے ٹیم. اور وہ ٹیم کیا کرے گی، وہ دکان جا کے جو ہے وہ لوگوں کو نہ صرف آگاہی دے گی بلکہ ان کے فارم بھی فل کروائے گی، اور ایک پلیٹ فارم کے ذریعے باقاعدہ لسٹ بھی تیار کر لی گئی ہے جس کے تحت جو ہے وہ میک شور کیا جائے گا، یقینی بنایا جائے گا کہ ہر دکاندار، ہر تاجر جو ہے یہاں پر اپنی ویکسینیشن کا عمل جو ہے مکمل کروائے. غلام حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، صدر انجمن تاجران ریکس سٹی کے. غلام حسین صاحب یہ بتائیے گا کتنے دکاندار ہیں، کتنی دکانیں ہیں، کیا لسٹ سامنے آئی ہے، کتنے دکاندار یہ بتائیے گا، اور کتنے لوگوں کو کتنے عرصے میں جو ہے ویکسینیشن لگوائی جائے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں C41 چینل کا مشکور ہوں اس کے اوپر کہ آپ کے توسط سے ہم جو ہمارے 850 شاپ والے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں واجب القدر، اور ان کے ساتھ میں کوئی بھی شاپ ایسی نہیں ہے 3 سے 4 لوگ ناموجود ہوں. سب کی لسٹیں جو وہ پہلے ہی الحمدللہ ایک ویل آرگنائز طریقے سے ہم چل رہے ہیں یہاں پر ہمارے پاس موجود تھی. ابھی ہم نے ایک ٹیم تشکیل دے دی ہے. ان کے جو چیئرمین ہیں وہ جعفر بھائی ہیں، یہ IT اسٹور سے ہیں، اور وائس چیئرمین جو ہیں ہمارے فہیم بھائی ہیں، حیات کمپیوٹر سے ہیں. یہ ڈور ٹو ڈور جا کر انہیں آج کل کچھ ایسا بھی معاملہ چل رہا ہے جی ویکسین نہیں لگوانی چاہیے، اس کے اوپر موٹیویٹ کریں گے کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ ضروری ہو جائے گا. آپ شاپ ہی تب کھول سکتے ہیں جب آپ کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہو. خدارا اپنا اور اپنے بچوں کا خیال کرتے ہوئے ہم تاجران بھائیوں سے گزارش کریں گے اسے جلد فل فول جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بہت ہی جدید انتظامات موجود ہیں جس کے تحت ابھی کوئی ٹائم نہیں لگ رہا ہے.
یہ ہماری طرف سے ہی تاخیر ہو رہی ہے، جو میسج نہیں ڈالے جا رہے، یا کسی جس طرح پولیو کے دور میں تھا کسی وقت جی نہیں لگوائے، اس کے یہ سائیڈ افیکٹ ہیں، یہ تو ہونے والے بچوں میرے ساتھ موجود ہیں۔ فیض صاحب ایک میسج دے دیں تمام تاجروں کو کرونا ویکسینیشن لگوانے کے حوالے سے۔ جی یہ بہت ضروری ہے، جو ایس او پیز اور WHO کی طرف سے یہ بہت بڑا اقدام ہے، اور یہ لگوانا ضروری ہے۔ جو نہیں لگوائے گا وہ کنٹینیو نہیں کر سکے گا، چاہے وہ امپلائی ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ مڈل طبقہ ہے، تو وہ لگوانا ہر ایک ضروری انسان کا فرض کی یہ زمرے میں آتا ہے۔ فرض کے زمرے میں آتا ہے، خاص طور پر بالکل صحیح بتایا انہوں نے کہ کاروبار ایک ایسے نہج پر پہنچ جائیں گے، ہمارے کاروباری معاملات ایسے نہج پر پہنچ جائیں گے جہاں پر ویکسینیشن لگوانا کاروبار چلانے سے مشروط ہوگا، ویکسینیشن نہیں ہوگی تو پھر کاروبار بھی نہیں چلا۔ شراز بٹ بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اب کچھ بات کر لیں سونے کی قیمتوں کے حوالے سے۔ سونے کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، فی تولہ سونا 800 روپے سستا ہو کر 1,11,200 روپے کا ہو گیا ہے۔ 10 گرام سونا 684 روپے اضافے سے 95,336 روپے کا ہو گیا ہے۔ سونے کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، فی تولہ سونا 800 روپے سستا ہو کر 1,11,200 روپے کا ہو گیا ہے۔ اور اب رخ کریں گے ٹوبہ ٹیکسنگ کا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں MP سعید احمد سعیدی کی جانب سے اپنے آفس میں اہل علاقہ کے لوگوں کے مسائل سنے اور فوری حل کے لیے اقدامات کیے، اور شہر کی ترقی کے لیے 2 ارب روپے کی فراہمی کی نوید سنا دی۔ کہتے ہیں کہ شہر کی ترقی کے لیے تمام وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اسی پر مزید جانیں گے شاہد محمود سے۔ جی شاہد محمود، بتائیے گا کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں MP سعید احمد سعیدی جو ہے چھٹی کے روز جو ہے اپنے آفس میں بیٹھے ہیں اور لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں تاکہ ان کو حل کیا جا سکے۔ میرے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے بات بھی کریں۔ سب کس طرح دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ حل اور شہر بھر کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی چھٹی کا دن ہے، لیکن کیونکہ مسائل حل کرنا میری ذمہ داری ہے، فرض ہے، تمام ساتھی جو مختلف دیہات سے یہاں پہ آئے ہیں، ان کا مقصد ہے ان کی بات سنی جائے اور جو کام کرنے والے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ CM صاحب نے ٹوبہ ٹیکسنگ PP 121 کے حوالے سے ایک خصوصی پیکج کا اناؤنسمنٹ کی ہے۔ تقریباً 2 ارب کے قریب PP 121 میں ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں جو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ ٹوبہ ٹیکسنگ جو شہر ہے اور جو PP 121 کا جو ایریا ایک مثالی ایریا ہوگا، ایک خوبصورت شہر بنے گا۔ اور اس میں پروجیکٹ کا جو اعلان ہے ہمارے CM صاحب جب ٹوبہ ٹیکسنگ تشریف لائیں گے تو اس وقت کریں گے، لیکن ٹوبہ ٹیکسنگ کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہونے جا رہی ہے جس سے ایک علاقہ ڈیولپمنٹ کرے گا۔ شکریہ جی بالکل، اس نے بات سنی MP سعید احمد سعیدی کی اور ٹوبہ کے باسیوں کو نوید ٹھیک ہے سنائی ہے شاہد محمود، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔